3-4 ماہ قبل جو ملاقات ہوئی پاکستان میں بھی طالبان رہنماؤں کی، اس میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ تیار نہیں ہیں. ان کو بارہا کہا گیا کہ پرامن مذاکرات کے حوالے سے دوحہ کے مذاکرات بھی لغاری صاحب آپ کو یاد ہے آغاز ہوا، امریکہ کے اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے. ابھی بھی طالبان جب افغانستان سے باہر جتنی بھی جگہ پہ بات کر رہے ہیں وہ افغان حکومت سے بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے، اشرف غنی کی حکومت سے بات نہیں کرنا چاہ رہے. وزارتی کمیٹی تو ٹھیک ہے بن گئی ہے، عبداللہ وہاں پر وہ کر رہے ہیں، لیکن جب افغان طالبان اب طاقت میں آ رہے ہیں تو وہ تو قطعاً بھی اب افغان حکومت سے مذاکرات جیسی چیز نہیں کریں گے. دیکھیں ہمیں ساری صورتحال کو سمجھنا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. آج یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم انڈیا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ویل اینڈ گڈ جناب، آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر آپ کی بے پناہ حمایت اور اندھا دھند حمایت کے باوجود اور اس شخص کی حمایت کے باوجود جو آپ کے لیے پرسونا نان گریٹا تھا، جو امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، جس کو آپ ویزا نہیں دے سکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے ملک میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا پسندیدہ ہو گیا. جو ناپسندیدہ تھا وہ پسندیدہ ہو گیا اور آپ اس کو لا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی اکنامی ہو کر ابھرے. وہاں غربت ہے، افلاس ہے، ننگ ہے، بیماری ہے، آزاری ہے، لوگ سینکڑوں کی تعداد میں خودکشیاں کرتے ہیں. ایک طبقات، ایک مذہبی طور پر وہاں کا جو مذہب ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ طبقات ہونے چاہیے، ایگزسٹ ہونا چاہیے. شودر ہونا چاہیے، جس کو جو ہمیں ہاتھ لگائے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے، جس کا ہاتھ ہمیں لگے اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے. یہ آپ کے مذہب میں ہے اور آپ اس پوزیشن پر کھڑے ہوئے ہیں. اس کے باوجود آپ ایک ایسی سوسائٹی قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں جو بہت ترقی یافتہ ہو. دوسری طرف اگلے 2 سال میں امریکہ کی اکنامی سے بہت بڑی اکنامی، دنیا کی نمبر 1 اکنامی بننے جا رہی ہے چین. اگرچہ یہ صورتحال اب بھی ایسی ہے چونکہ چین کے پاس اتنے ڈالر ہیں جتنے امریکہ کے پاس نہیں. امریکہ کے پاس تو اس کے اگر امریکہ کے پاس چین کے پاس $30 ہیں، $30 ہیں، تو امریکہ کے پاس $1 ہے. یہ ہے پوزیشن. یعنی جو ریزروز ہیں ڈالرز کے وہ چین کے پاس زیادہ ہیں، امریکہ کے پاس اتنے نہیں ہیں. 2023 کی دنیا کے میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں سیناریو یہ ہے کہ چین بہت تیزی سے دنیا کی نمبر 1 سپر پاور بننے جا رہا ہے. اچھا، ایسی صورتحال کو روکنے کے لیے آپ نے کہا ہے کہ جناب ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان سرنڈر کرے، افغانستان سرنڈر کرے، آپ چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ سرنڈر کرے، سینٹرل ایشیا سرنڈر کرے، آپ کا ساؤتھ ایشیا سرنڈر کرے اور بادشاہی جو ہے وہ انڈیا کے ہاتھ میں دی جائے. تو اس بادشاہی کو اکنامک کی جو آپ کی بادشاہی ہے اس کو کون مانے گا؟ اور انڈیا کی ہیجمنی خود انڈین لوگ نہیں مان رہے نا. ایک اور زمانہ تھا جب منموہن سنگھ جو ہے وہ یہاں پر ایک اکنامک کا کام کر رہا تھا. اب جو یہ کر رہے ہیں مودی کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. مودی ڈو ایز ڈائریکٹڈ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں یہ افغانستان کا مسئلہ انفرادی طور پر افغان مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایران کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے ایک بہت بڑا دنیا کا، جس میں یہ چاہتے ہیں کہ اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آگے کی پیش رفت کریں اور انڈیا کی ہیجمنی کے لیے راستہ ہموار کریں، جو کہ ظاہر ہے ناممکن ہے. ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں کرتے ہیں، اور ہم کسی جنگ میں نہیں جا رہے ہیں. کسی اور مسئلے میں انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی تنازع نہیں ہے اور ہم نے فینسنگ کر لی ہے، اپنے بارڈر سیل کر دیے، اور ہم کیا کریں؟ اور آپ چاہتے ہیں کہ یا ہم خود اپنی بندوقیں اٹھائیں اور جا کر مارنا شروع کر دیں جو اشرف غنی سے لڑ رہے ہیں. یہ تو آپ آئے تھے، آپ یہ سب کچھ ختم کرنے کے لیے آئے تھے. آپ نے 20 سال جنگ لڑی، آپ نے کابل سے لے کر ہرات تک، ہرات سے لے کر کندھار تک، کندھار سے لے کر قندوز تک، ہر جگہ پر آپ نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. تو آپ تو نہیں مار پائے، آپ تو پھر بھی ان پر قابو نہیں کر پائے. اب ہم کہاں سے جا کر قابو کریں گے؟ چلیں ہم جنگ شروع کر دیتے ہیں. ہم بھی طالبان کے ساتھ 20 سال بعد خود اب مذاکرات کی میز پر آ گئے ہیں، تو ہمیں کیسے کہا جائے کہ ہم تو مذاکرات بھی نہیں، ہم تو نہیں، دوحہ میں تو یہ گئے تھے اور ہم سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ مدد کر سکتے ہیں. تو ہم اپنے طور پر ان کی جو بھی مدد کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سارے ڈائلاگ خود کیے، گفتگو خود کی، تاریخ خود کی، سرنڈر خود کیا، وہاں سے گئے خود، راتوں رات انہوں نے بگرام ایئرپورٹ کو خالی کیا اور چلے گئے. تو یہ ان کا اپنا شیڈول تھا، کوئی پاکستان نے شیڈول بنا کر تھوڑی دیا تھا کہ آپ چلے جائیں پھر ہم طالبان کو بلا لیتے ہیں. تو طالبان آ گئے. بھائی طالبان کی جو بھی ہے آپ ان کو بالکل تہس نہس کر دیں. ان کا آپ ہمارے
آرمی چیف قمر جاوید باجوہ آن دا ریکارڈ ہیں کہ ہم نے 40 سے 41 سال پہلے افغان جنگ میں امریکی مفادات کے حصہ دار بن کر جو غلطی کی تھی، یا انہوں نے نہیں امریکہ کا لفظ کیا، ظاہر ہے ہم نے جا کر آزاد دنیا کے سپاہی کے طور پر جا کر ان کا مقابلہ کیا تھا اور ہم نے وہ غلطی کی تھی، یہ کہا ہے قمر جاوید باجوہ صاحب۔ بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی ہمارے لیے غلطی ہے، ہم افغانستان کی آگ میں کیوں جائیں گے کودنے کے لیے؟ ہمارے پاس کہہ رکھا ہے کہ افغانستان کی جنگ میں کودیں، لیکن کیا آپ کے بچھائے ہوئے کانٹے ہم نے صاف کرنے ہیں؟ بالکل۔ آپ کی ناکامیوں کے ہار ہم نے اپنے گلے میں ڈالنے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔